عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک کر دی گئی۔ یہ آڈیو مبینہ طور پر عمران خان اور ایک خاتون کے درمیان ہے۔ اس آڈیو میں عمران خان اور ان خاتون کے درمیان فحش گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ آڈیو لیک ایسے وقت میں کی گئی جب عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف سخت تقاریر کی، جس میں انہوں نے پاکستان کی اس حالت کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کی گندی ویڈیوز اور آڈیوز ہمارے پاس ہیں، اور وہی یہ ویڈیوز مریم نواز کو دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی تقاریر کرنا تھی کہ چودھری پرویز الہی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ کا مجھے فون آیا کہ عمران خان میرے خلاف بات کرتے رہے اور آپ نے انہیں نہیں روکا۔ جنرل باجوہ بہت غصے میں تھے۔ ان کے اس غصے کے ثمر کے طور پر عمران خان کی انتہائی گندی آڈیو جاری کر دی گئی، جس میں عمران خان کو انتہائی فحش زبان استعمال کرتے سنا جا سکتا ہے۔ اب یہ آڈیو جعلی ہے یا اصلی، یہ تو فورینزک کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن اب خود اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، جس کی پہلے بھی ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ عمران خان آڈیو لیک ہونے کے ڈر سے سب اہم معاملات پر گفتگو آج کل لکھ کر کرتے ہیں۔ تو جب عمران خان کو سب پتہ ہے تو ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی فون پر بات کرتے ہوئے ایسی فحش زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر ایسے بے شمار آرٹسٹ موجود ہیں جو کہ عمران خان کی آواز میں بات کر لیتے ہیں، اور اگر آپ پردے کے پیچھے ہوں یا فون پر ان سے بات کریں تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عمران خان بول رہے ہیں یا کوئی ان کی آواز میں بات کر رہا ہے۔ نون لیگ اور باجوہ ڈاکٹرائن عوام کو بیوقوف سمجھتی ہے کہ ہم ایسی فضول آڈیو لیک کر کے عمران خان کو بدنام کر لیں گے۔ مریم نواز پہلے ہی اس فیلڈ میں ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں۔ جب بھی کبھی کسی کی آڈیو یا ویڈیو لیک ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو مریم نواز ہی ملے گی، جس کا اعتراف مریم نواز خود بھی کر چکی ہیں کہ میرے پاس پاکستان کی اہم شخصیات کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ پرویز رشید کی جو ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ برہنہ ہو کر بری حرکات کر رہے تھے، اس کے پیچھے بھی کہا گیا کہ مریم نواز کا ہی ہاتھ تھا، جبکہ سیاسی حلقوں کی جانب سے تب یہ الزام لگایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی لڑکیاں اور خادمائیں موجود ہیں جو کہ پہلے سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کرتی ہیں اور ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد جب ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں تو پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ ماضی کی اگر ہم بات کریں تو سابق گورنر سندھ زبیر عمر، جن کی ویڈیو جاری کی گئی، جبکہ اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو بھی لیک کی گئی، اور اب عمران خان کی گندی آڈیو لیک کر دی گئی۔ ان سب کا مقصد لوگوں کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کی بات نہ مانے تو اس کی ایسی گندی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈرا رہے اور جی حضوری کرتا رہے۔ عمران خان کا صرف یہی قصور ہے کہ عمران خان ان کی بات نہیں مان رہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے عمران خان کی منت کی جا رہی ہے کہ آپ اسمبلیز تحلیل نہ کریں۔ خفیہ ملاقاتیں کی گئی، سفارشات بھی عمران خان تک پہنچی، لیکن عمران خان نے تمام باتیں ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا، اور پھر عمران خان کو باجوہ صاحب کے خلاف بات کرنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن عمران خان نے کسی کی بات نہ مانی، جس کے بعد ان کی آڈیو لیک کر کے انہیں سزا دی گئی۔ اب اس آڈیو میں کتنی حقیقت ہے وہ تو سامنے آ ہی جائے گی، لیکن پاکستان میں ایک رسم چل نکلی ہے کہ اگر آپ کے حریف آپ کے قبضے میں نہیں آ رہے تو پھر ان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک کر دی جائے۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے اندر ایک آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کا سیزن چل نکلا ہے۔